نماز کا یاد کرنا اور نماز کا پریکٹیکل، اس حوالے سے تھوڑی سی بات ہم کر رہے تھے کہ پریکٹیکل کرنے کا فائدہ زیادہ اس وقت ہوتا ہے جب نماز ویسے آپ کو آتی ہو. آپ میں سے اکثر بچے 7 سال کے ہو گئے ہیں، 7 سال سے زیادہ ایج بھی ہے، پرائمری اسکول کے آپ اسٹوڈنٹ ہیں، تو نماز جن کو نہیں آتی ساری وہ اچھی طرح یاد کر لیں. جن بچوں نے نماز یاد کر لی ہے وہ بار بار اس کو دہراتے رہیں، بار بار اس کو سناتے رہیں. اچھا ایسے ہوتا ہے آپ کو وقت مل جاتا ہے، قرآن کا پیریڈ ہوتا ہے یا دعاؤں کا پیریڈ، یا کلاس میں آپ کی لنچ بریک چل رہی ہوتی ہے یا سیکنڈ بریک آپ کی چل رہی ہوتی ہے، تو اس میں آپ یہ دیکھ لیا کریں کہ کس کو نماز آتی ہے، تو آپس میں مذاکرہ کر لیا کریں، ایک دوسرے کو آپ نماز سنا لیا کریں، یا اپنے جو کلاس ٹیچر ہیں ان کو آپ نماز سنا دیا کریں تاکہ آپ کی نماز میں سے اگر کوئی غلطی ہیں تو وہ دور ہو جائیں. اچھا آج سوموار ہے اور ہر سوموار کو ہم پریکٹیکل پیریڈ اٹینڈ کرتے ہیں. یہاں پہ نماز کا پریکٹیکلی آپ نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں آپ بچے، ماشاءاللہ بڑی اچھی بات ہے اور بڑی خوشی کی بات ہے، اور سارے بچے اس میں دلچسپی لے رہے ہوتے ہیں. تو آپ بچے ہیں، آپ اس کو کھیل کھیل میں ہی آپ پریکٹیکل پیریڈ میں شوقیہ طور پہ آپ آ رہے ہوتے ہیں اور دلچسپی کے ساتھ آپ یہ پیریڈ اٹینڈ کر رہے ہوتے ہیں. بڑی اچھی بات ہے کہ آپ دلچسپی لیتے ہوئے یہ نماز ادا کرتے ہیں، پریکٹیکل کا جو پیریڈ ہوتا ہے. لیکن فائدہ پریکٹیکلی تب زیادہ ہے کہ جب آپ قیام میں کھڑے ہوں، آپ کو پتہ ہو کہ یہاں کیا پڑھنا ہے، ٹھیک ہے نا، ثنا ہے، تعوذ ہے، تسمیہ ہے، سورہ فاتحہ ہے، کوئی سورت ہم ساتھ ملا رہے ہیں، تو یہ چیزیں آپ کو آتی ہوں. پھر پریکٹیکل کرنے کا، پریکٹیکل نماز کا پھر زیادہ فائدہ ہے کیونکہ آپ کو چیزیں یاد ہوگی. صرف آپ کو پریکٹیکل کرایا جائے گا کہ یہاں پہ بیٹا یہ پڑھیں، اب ہم رکوع میں چلے گئے ہیں یہاں پہ یہ پڑھنا ہے، رکوع سے آپ اٹھ گئے ہیں یہاں پہ آپ نے یہ پڑھنا ہے، سجدے میں چلے گئے ہیں سجدے میں کون سے عظیم کلمات ہم نے پڑھنے ہیں، پھر سجدے سے اٹھ گئے ہیں پھر دوسرا سجدہ، پھر تحیات اگر ہم بیٹھ رہے ہیں تو تحیات میں کیا پڑھنا ہے. تلفظ بھی صحیح ہو، ادائیگی بھی صحیح ہو، الفاظ بھی صحیح آتے ہوں، تجوید کا خیال رکھتے ہوئے. آپ کے قرآن ٹیچر ہیں یا باقی ٹیچر، آپ ان سے رہنمائی لے سکتے ہیں، اپنی نماز کے الفاظ درست کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے بیٹا؟ آج آپ نے سب بچوں نے اپنی اپنی کلاس میں اپنی کلاس ٹیچر کو نمازیں سنانی ہیں تاکہ جن بچوں کو نماز آتی ہیں وہ آپس میں مذاکرہ شروع کر دیں گے. جن کو آدھی نماز آتی ہے اور ان کی ایج 7 سال ہو گئی ہے یا 7 سال سے بڑے بچے ہو گئے ہیں، وہ ساری نماز یاد کر لیں. اور کچھ نہ کچھ تو سب بچوں کو آ ہی رہا ہوتا ہے، چاہے چھوٹے بچے بھی ہیں تو ان کو سورہ اخلاص آ رہی ہوتی ہے، تعوذ ہے، اعوذ باللہ ہے، بسم اللہ ہے، سورہ فاتحہ کچھ بچے جو ہیں وہ چھوٹے ہیں لیکن ان کو آتی ہے، یاد ہو گئی ہے. تو یہ ساری چیزیں جو نماز میں ہم پڑھتے ہیں یہ بیٹا آپ کو یاد ہوں اچھی طرح. پھر نماز کا پریکٹیکل کرنے کا بھی فائدہ ہے. اب دیکھیں نا کہ آپ اتحیات میں بیٹھے ہیں اور آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ یہ اتحیات ہے، یہ آپ نے پڑھنا ہے، اور ابھی جن بچوں نے آدھی نماز یاد کی ہے ان کی ایج 7 سال ہو گئی ہے اور نماز ان کو آدھی یاد ہے، تو اتحیات میں وہ کنفیوز ہوں گے کہ ہمیں یہ الفاظ تو آتے نہیں ہیں، تو وہ پھر خاموش سے بیٹھے رہتے ہیں. تو اس کی نسبت زیادہ فائدہ اس وقت ہے کہ آپ کو نماز ساری آتی ہے اور نماز کے ہر مرحلے میں آپ کو جب بتایا جا رہا ہے کہ بیٹا یہاں پہ آپ یہ چیز پڑھیں، یہ کلمات نماز کے پڑھیں، تو وہ زیادہ فائدہ ہوتا ہے، وہ زیادہ بات ذہن میں بیٹھتی ہے، اور اس بات کی ہم نے پابندی کرنی ہے. ٹھیک ہے بیٹا؟ اس پورے ہفتے میں، آج سوموار ہے، سوموار سے لے کر ہفتے تک، اس پورے ہفتے میں جن بچوں کو نماز آتی ہے وہ اپنا مذاکرہ کریں گے، ایک دوسرے بچوں کو سنائیں گے، کلاس ٹیچر کو نماز سنائیں گے. اور جن بچوں کو آدھی نماز آتی ہے اور ان کی ایج 7 سال یا اس سے زیادہ ہے تو وہ اپنی نماز تھوڑے تھوڑے الفاظ کر کے روزانہ یاد کر کے ساری نماز مکمل کر لیں گے تاکہ نیکسٹ ویک میں جب ہمارا پریکٹیکل پیریڈ ہوگا نماز کا، تو جن بچوں کا پریکٹیکل پیریڈ ہوتا ہے نماز کا، 1 کلاس ہے، 2 کلاس ہے، تو وہ بچے ان کو نماز آتی ہو تاکہ وہ اچھے طریقے سے اور صحیح ان باتوں کو سمجھتے ہوئے اور ان کلمات کو سمجھتے ہوئے کہ کون سے کلمات کہاں پہ پڑھنے ہیں، تاکہ آپ کو اچھی طرح یہ نماز پھر یاد بھی ہو جائے اور پریکٹیکلی بھی آپ صحیح ادا کر سکیں. آل دا بیسٹ. تو سب بچے اس کی کوشش کریں.